جیسے کہ آپ کو بتائیں کہ پاکستان سے جنگ میں عبرتناک شکست نے مودی کی سیاسی شہرت کو داغدار کرنا شروع کر دیا تھا. ہمیشہ سے اور اب تک چل رہی ہے وہ سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے. نہ صرف بھارتی حکومت اندر باہر ہر جگہ سے مار کھا رہی ہے بلکہ فوج کے لیے بھی اپنی ساکھ بچانا مشکل ہو گیا ہے. اور بھارت کی پوری تاریخ میں پہلی بار ہے کہ انڈین فوج آپریشن سندور کی ناکامی کا سارا ملبہ جو ہے وہ براہ راست حکومت پر ڈالنے میں کسی قسم کی ہچکچاہٹ کا شکار دکھائی نہیں دیتی. اور بھارتی فوج کے اعلیٰ افسران کھلے عام تسلیم کر رہے ہیں کہ پاکستان نے بھارتی جنگی طیارے جو ہیں وہ گرائے. اور سب سے پہلے بھارتی ایئر مارشل آپ کو یاد ہوگا انہوں نے بالواسطہ اعتراف کیا تھا کہ نقصانات جنگوں کا حصہ ہوتے ہیں. یاد ہے ان کی وہ پوری ایک سپیچ تھی. اور اب 2 دن پہلے انڈونیشیا میں انڈین ڈیفنس اٹیچی کیپٹن شیو کمار نے نہ صرف اعتراف کیا کہ پاکستان نے بھارتی طیارے گرائے ہیں بلکہ اس نقصان کا ذمہ دار مودی حکومت کو قرار دیا ہے. کیونکہ ان کا دعویٰ تھا کہ حکومت نے انڈین ایئر فورس کو پاکستانی فوجی تنصیبات اور دفاعی نظام پر حملوں سے منع کیا تھا. حالانکہ بھارتی وزیر اعظم آپ کو یاد ہوگا ہم تو لمحہ لمحہ آپ کو رپورٹ کر رہے تھے نریندر مودی نے خود کہا تھا کہ اب انہوں نے تمام اختیار بھارتی افواج کے حوالے کر دیا ہے. اب انہوں نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ کریں. یہ تو آن ریکارڈ ہے بات. اب کون جھوٹ بول رہے ہوں؟ ایگزیکٹلی یہ بڑا سوال ہے کہ اب کون جھوٹ بول رہا ہے اور کون سچ, اور سمجھنا مشکل ہے. مگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں جھوٹ بول رہے ہوں اور کوئی بھی سچ نہ بول رہا ہو, تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ سنیں بھارتی فوجی افسران کیا سوچتے ہیں اس پہ, یہ سنیں. These are very strong words. بھارتی فوج جو ہے وہ اپنی شکست اور نقصانات کا اعتراف کر رہی ہے مگر اس کی ذمہ داری قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. اور شاید بھارتی فوج میں کہیں نہ کہیں احساس موجود ہے کہ مودی نے سندور کا سارا یہ آپریشن سندور کا سارا ڈرامہ جو ہے وہ محض سیاسی فائدے کے لیے رچایا ہے. اور یہی بات سابق بھارتی وزیر خارجہ یشونت سنہا کھل کر کہہ رہے ہیں. دنیا بھر کا میڈیا اور خود بھارتی میڈیا بھی اب تسلیم کر رہا ہے کہ پاکستانی ایئر فورس نے رفال سمیت بھارت کے طیارے تباہ کیے ہیں. ایک نہیں مان رہے تو بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اور ان کی حکومت کے لوگ نہیں مان رہے. صاف نظر آ رہا ہے کہ بھارتی حکومت اور فوج اس معاملے میں ایک صفحے پر نہیں ہے. سندور ایڈونچر سے مودی کا سیاسی فائدہ حاصل کرنا اپنی جگہ, لیکن ایک رائے یہ بھی ہے کہ بھارتی فوج کا یہ موقف اپنی شرمندگی اور نااہلی چھپانے کی بھی کوشش ہو سکتی ہے. اور اب معاملہ کچھ بھی ہو, مودی حکومت اور بھارتی فوج کے درمیان واضح اختلافات بھارتی سیاست میں غیر معمولی واقعہ ہے. یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ پاکستان سے جنگ کے بعد کی صورتحال بھارت کے دہائیوں پرانے اور بظاہر مضبوط جمہوری نظام میں ٹوٹ پھوٹ کا واضح اشارہ بھی کر رہی ہے. اور جب آپ لیک آف پلاننگ اور اپنے پولیٹیکل گینز کے لیے کسی ہمسائے پر حملہ ہی کر دیں, حملہ ہی ایک نیوکلیئر ملک ایک اور نیوکلیئر ملک پہ حملہ کر دے without thinking through this case کے کیا repercussions ہوں گے. اس کے بعد کمپلیٹ جھوٹ کی بیسس پہ, اور وہ یا تو بالکل ہی ہم آئسولیٹڈ ہو نا دنیا سے اور دنیا کو نظر نہ آ رہا ہو, مطلب باقی دنیا بھی یہ بول رہی ہے کہ کوئی ایویڈنس نہیں, کچھ بھی نہیں, اور آپ نے حملہ کر دیا, تو اس کی obviously کچھ خمیازہ تو بھگتنا تھا. عبدالباسط انڈیا میں پاکستان کے سابق ہائی کمشنر ہیں, ہمیں انہوں نے جوائن کیا ہے. باسط صاحب آپ سے پوچھنا یہی چاہیں گے کہ انڈیا کی جانب سے طیارے گرنے کا اعتراف اب بہرحال آ گیا ہے, لیکن اس معاملے پر انڈین فوج حکومتی پالیسی پر الزام دھرتی نظر آ رہی ہے, یعنی براہ راست مودی کو اس ناکامی کا ذمہ دار کہا جا رہا ہے. تو انڈیا میں فوج کا سیاسی قیادت پر اس طرح کا الزام ہم نے ایکچولی پہلے نہیں سنا, تو کیا یہ ایک غیر معمولی سچویشن لگ رہی ہے آپ کو؟ جی غیر معمولی تو ہے, کیونکہ پرائم منسٹر مودی نے اور ان کی سرکار نے فوج کو بھی کنٹروورشل بنا دیا ہے. گو کہ اگر آپ دیکھیے تو ان کے چیف آف جنرل اسٹاف ہیں, انہوں نے تو پہلے بھی تسلیم کیا تھا کہ ہمارے کچھ ایسٹس گرے ہیں, اور پھر ہم نے ٹیکٹیکل ریٹریٹ بھی کیا. لیکن بھارت کی گورنمنٹ کی جانب سے ایک مکمل خاموشی, بلکہ یہاں تک بھی کہ ایک قسم کا ڈینائل آیا کہ ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوا, تو اس سے آرم فورسز کو پرابلم تو ہے, اور یہ انپریسیڈنٹڈ بھی ہے. اور گو کہ آرمی کی اپنی کچھ لمیٹیشنز ہوتی ہیں, ان کا ایک خاص کسی بھی اسٹیٹ میں ایک خاص حیثیت ہوتی ہے, عوام اور ان کے درمیان ایک خاص ریسپیکٹ کا درجہ بھی ہوتا ہے. تو وہ میرے خیال میں انڈین آرمی کو اس وقت احساس تو ہے, آرم فورسز کو, کہ جو مودی سرکار ہے وہ ان کو اننیسیسریلی انڈینس کی نظروں میں obviously questions ریز ہو رہے ہیں بہت سے, تو یہ کسی طور بھی انڈین آرم فورسز کی ریپوٹیشن کے لیے اچھا نہیں ہے.
انٹرسٹنگ تو ہے. اب یہ بتائیے گا سر کہ اب انڈیا کی فیبرک دیکھیں, تاریخ دیکھیں, تو وہاں ہمیشہ ہم نے دیکھا کہ حکومت فوج سے زیادہ طاقتور رہی ہے. وہ اپنی جمہوری روایات میں بڑا فخر بھی کرتے ہیں, ہر طرح کے فیصلے سیاسی قیادت نہیں لینے ہوتے ہیں. آپریشن سندور کے بعد آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ بیلنس آف پاور بدل سکتا ہے؟ کیا مودی کی وجہ سے بھارت کی جمہوری روایات, ان کے سسٹم پہ آنچ آ سکتی ہے؟ میں اس بات پہ یہ بات آپ کی درست ہے کہ وہاں پہ سیاسی قیادتیں ہی فیصلے لیتی رہی ہیں, لیکن میں یہاں آپ کے ناظرین کو یاد دلاتا رہا ہوں کہ جو ہماری پرائم منسٹر تھی بے نظیر بھٹو اور انڈین پرائم منسٹر راجیو گاندھی کے درمیان ایک آپ کہہ لیجئے کہ ایک انیشل معاہدہ ہوا تھا سیاچن سے فوجیں نکالنے کا, لیکن اس پہ انڈین آرمی نے put their foot down اور وہ نہیں ہونے دیا. تو بعض اوقات ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی آرمی irrelevant ہے یا اسٹیبلشمنٹ جو بھارت کے irrelevant ہے پولیٹیکل ڈیسیشنز میں, لیکن یہ بات آپ کی درست ہے. اور اس وقت جو ہے مودی صاحب آن دا ڈیفینسو تو ہیں, لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اصل حالات تو تب معلوم ہوں گے جب 2029 میں انتخابات ہوتے ہیں بھارت میں, کہ آیا اس وقت اب سے لے کر اس وقت تک کیا سچویشن ہوتی ہے. اور پھر خاص طور پہ ابھی بہار میں الیکشنز ہو رہے ہیں, اگلے سال ویسٹ بنگال میں الیکشنز ہو رہے ہیں, تو وہ کسی حد تک ہمیں اندیا ضرور دیں گے کہ معاملات کس جانب جا رہے ہیں. لیکن فی الحال میں سمجھتا ہوں کہ مودی صاحب کو اس طرح کوئی چیلنج نہیں ہے. گو کہ انڈر کرنٹس ہم کو نظر آتی ہیں, لیکن کوئی ایسا چیلنج پولیٹیکل چیلنج مجھے نظر نہیں آتا. اچھا, یہ بھی بات آبویسلی انڈیا کے اندر سے بھی ہو رہی ہے, یہ بڑا کوآرڈینیٹڈ ہمیشہ ایسے ہوتے ہیں انسیڈنٹس جب وہاں الیکشنز ہو رہے ہوں. باسط صاحب, پہلگام کے بعد اب تک مودی سرکار انٹرنیشنلی اپنی پوزیشن جو ہے وہ بہتر بنانے یا چلے ریپیئر کرنے کی کوششوں میں لگی ہوئی ہے, لیکن اب انٹرنیشنل پریشر بھی کافی بڑھا جا رہا ہے. خاص طور پر کانگریس بی جے پی سے بڑی جواب دہی جو ہے وہ چاہتے ہیں. دے آر پٹنگ دیم ٹو, کچھ صحافی بھی ہیں جو آواز اٹھاتے ہیں, بالکل ان سے اکاؤنٹیبلٹی چاہتے ہیں. تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپریشن والے ڈراموں سے جس طرح مودی کو پہلے سیاسی فائدہ ہوتا تھا, اس بار ایسا ہونا مشکل ہوگا؟ بالکل. اب ہر چیز کا دیکھیں نا ایک شیلف لائف ہوتی ہے, تو اس نیریٹو کی بھی ایک شیلف لائف تھی جس کا بھرپور فائدہ اٹھایا بی جے پی نے, آر ایس ایس نے, چاہے وہ پلوامہ کے واقعے کے بعد ہو یا اس سے پہلے اڑی واقعے کے بعد ہو. تو اب لوگ بھی سمجھ گئے ہیں, اور جس طرح پہلگام کے واقعے کے بعد اور جو 4 روزہ جنگ ہوئی پاکستان اور بھارت کے درمیان, اور جس طرح بھارت کا نقصان ہوا, منہ کی کھانی پڑی, اس سے اپوزیشن کو ایک بہت بڑی اپرچونٹی ملی ہے کہ وہ مودی کا جو اصل چہرہ ہے اور بھارت کے اس وقت جو حکومت ان کا اصل چہرہ اس کو ایکسپوز کرے. اور ابھی تک تو وہ صحیح کویسچنز ریز کر رہے ہیں جن کا جواب ابھی تک ہمیں نہیں مل پایا. یہاں تک کہ ششی تھرور جن کا تعلق گو کہ کانگریس سے ہے, لیکن وہ آج کل کوشش یہ کر رہے ہیں کہ بی جے پی میں شامل ہو کر بھارت کے نئے وزیر خارجہ بنے, ان کا بھی جو بیانات آ رہے ہیں وہ بھی بڑا مضحکہ خیز ہیں. تو ہر حوالے سے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ مودی سرکار جو ہے اس وقت آن دا ڈیفینسو ہے, خاص طور پہ ڈومیسٹکلی. اور پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی ان کو پریشان کر رکھا ہے, تقریباً 20-22 مرتبہ تو وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے سیز فائر کروایا ہے, جس کو بھارت کی حکومت ڈینائی کرتی ہے. آج کل جے شنکر صاحب واشنگٹن میں ہیں, کوارڈ کی فارن منسٹرز کی میٹنگ ہو رہی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جے شنکر کی میٹنگ جو آج ہونی ہے, اور شاید سائیڈ لائنز پہ یو ایس اسٹیٹ سیکرٹری مارکو روبیو کے ساتھ بھی ان کی ملاقات ہو, تو دیکھتے ہیں کیا آؤٹ کم نکلتا ہے ان میٹنگ سے. اور ساتھ آپ جانتے ہیں کہ ٹریڈ ڈیل بھی ہونے جا رہی ہے بھارت اور انڈیا کی, بھارت اور یو ایس کی. تو معاملات انٹرنیشنلی تو کوئی اتنے گھمبیر نہیں ہیں مودی کے لیے, لیکن ڈومیسٹکلی آبویسلی خاص اپوزیشن اگر اپنا صحیح کام کرے تو وہاں پہ ان کو امبیرس سکتی ہے.
ठीक, बहुत शुक्रिया अब्दुल बासित साहब, भारत में पाकिस्तान के साबिक हाई कमिश्नर। सो प्रेशर इज एब्सोल्युटली हाँ, उसको तो आप इंटरनेशनली ज़रा ज़्यादा मामला गंभीर हैं। अगर हम ये सोच रहे हैं कि अभी कोई फौरी इलेक्शन हार जाएंगे तो ऐसा तो नहीं होगा बिहार टाइप। सो बट या इन द लॉन्ग रन एवरी नैरेटिव हैज़ इट्स शेल्फ लाइफ, और ये नैरेटिव तो बहुत लंबा बेचा है इंडिया में। और शायद वहाँ इंडिया में जो आवाम है उनको भी सोचने का शायद मज़ीद वक्त चाहिए होगा, बिकॉज अक्सर वो इस किस्म के गैम्बल्स जो करते हैं दे वर्क आउट इन देयर फेवर, बट परहैप्स नॉट दिस टाइम। तो वो अनरेवलिंग जो है ना उसको भी ज़रा डिसाइफर करने में टाइम लग रहा है।